بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد آلہ و اطرتہ بیاد کل معلوم لکم۔ السلام علیکم تمام خواتین و حضرات اور میرے عزیز طلبات۔ آج کا یہ لیکچر ان تمام اسٹوڈنٹس کے لیے بہت ہی اہم ہے جو اس ٹائم 146 پی ایم اے لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ 147 پی ایم اے لانگ کورس کی پریپریشن کر رہے ہیں، اور جو اسٹوڈنٹس پی این کے 2020 بریوو کے لیے ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کو چاہیے کہ اس لیکچر کو توجہ سنیں۔ اس کے علاوہ یہ تمام لیکچرز AFNS DSSC ASF اور دیگر امتحانات کے لیے بھی اہمیت کے حامل ہیں۔ تمام اسٹوڈنٹس توجہ سے سارے لیکچر سنا کریں، انشاءاللہ آپ کا ٹیسٹ بھی پاس ہوگا اور آپ کا انٹرویو بھی کلیئر ہوگا۔ نیچے میرا واٹس ایپ نمبر لکھا ہوا ہے، اس پہ آپ اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کے مجھے واٹس ایپ کریں، آپ کو میں اپنے واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنا لوں گا۔ یہ فری آف کاسٹ ہے اور ضرور آپ حصہ بنیں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اور جو بھی ویڈیو بنتی ہے اس کا لنک آپ کو ملتا رہے گا، جو سیٹس آتی ہیں، ایڈورٹائزمنٹس آتی ہیں مختلف محکموں میں، اس حوالے سے میں آپ کو آگاہ کرتا رہتا ہوں گروپ کے اندر، تو ضرور آپ اس گروپ کو جوائن کیجئے۔ اس کے علاوہ جو اسٹوڈنٹس نوٹس منگوانا چاہتے ہیں انیشل ٹیسٹ کے ISSB کے، ابھی کال کریں اسی نمبر پہ اور نوٹس کا پروسیس معلوم کریں میرے سے یا واٹس ایپ کریں۔ یہ نوٹس پڑھیں گے، جو بھی منگوا رہے ہیں الحمدللہ کامیاب ہو رہے ہیں، اور آج کل تو کافی تعداد میں اسٹوڈنٹس منگوا رہے ہیں نوٹس، تو ضرور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کے فرسٹ کویسچن کی جانب۔ فرسٹ کویسچن پہ جانے سے پہلے وہ جو اسٹوڈنٹس نئے ہیں اس چینل پہ، ان کو چاہیے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ نوٹیفیکیشن آن ہو جائے اور ہر نئی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ آج کا پہلا کویسچن ہے، دی لانگیسٹ کینال آف دی ورلڈ از، دنیا کی سب سے لمبی نہر کون سی ہے؟ آنسر ہے دی گرینڈ کینال آف چائنا۔ دی گرینڈ کینال آف چائنا دنیا کی سب سے لمبی کینال ہے۔ کرنٹ چیمپئن آف فٹ بال کا موجودہ چیمپئن کون سا ملک ہے؟ دی آنسر از فرانس۔ جی نیکسٹ کویشچن ہے، کرنٹ چیمپئن آف کرکٹ ورلڈ کپ کرنٹ جس کے پاس ہے وہ ہے انگلینڈ۔ جی نیکسٹ کویشچن ہے، کرنٹ ہاکی کوچ آف پاکستان۔ پاکستان کی جو قومی گیم ہے وہ ہاکی ہے، تو ہاکی کا جو کرنٹ کوچ ہے اس کا نام آنا چاہیے آپ کو، کون ہے؟ دی آنسر از خواجہ جنید۔ خواجہ جنید۔ اسٹوڈنٹس جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں گے تو موجودہ حالات یعنی کہ حالات حاضرہ پہ آپ نے نظر رکھنی ہے، کرنٹ افیئرس کو صحیح اسٹڈی کر کے جائیں، ویڈیوز دیکھتے رہیں میری، اور باقی آپ خود بھی تلاش کیا کریں، نیوز پیپر پڑھا کریں تاکہ آپ کا جو انٹرویو ہے وہ بآسانی اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے۔ انٹرویو میں آپ سے اگر پوچھا جائے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر کون سا ہے، تو اس کے کچھ اشعار بھی آپ کو آنے چاہیے، صرف یہ نہیں کہ میرا پسندیدہ شاعر علامہ اقبال ہے اور شعر پوچھا جائے تو آپ کو ایک شعر بھی نہ آتا ہو، یا وہی شعر سنا رہے ہوں جو بچے کو آتا ہے، تو کوئی اچھے اشعار اقبال کی شاعری تو بہترین شاعری ہے، ہر شعر ہی اچھا ہے، لیکن وہ شعر مت سنائیں جو نصاب کا حصہ ہیں، بلکہ اس سے ہٹ کے بھی کچھ شعر آپ سنایا کریں۔ اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ کو واقعی علامہ اقبال اچھا شاعر لگتا ہے اور آپ اسٹڈی کرتے ہیں۔ اس طرح اگر کوئی بتائے کہ میرا شاعر پسندیدہ نون میم راشد ہے، تو نون میم راشد کی سب سے مشہور جو نظم ہے وہ آپ کو آنی چاہیے، اس کے کچھ شعر تو ضرور آنے چاہیے، اور وہ نظم ہے زندگی سے ڈرتے ہو۔ یہ نظم میں ابھی آپ کو سناؤں گا، تو سننے سے پہلے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس نظم میں موسیقیت اور لطافت انتہا درجے کی ہے۔ اس نظم کو پڑھتے ہوئے لطف آتا ہے، ایسی نظم ہے جس کو پڑھتے ہوئے سرشاری کا لطف آتا ہے، اور یہ وہ نظم ہے نون میم راشد کی جس کے مصروں میں ربط کافی زیادہ ہے، ایک دوسرے سے ملتے ہیں مصرے، اور ربط ہونا بہت ضروری ہے مصروں میں، یعنی کہ ایک بند دوسرے اور دوسرا بند تیسرے سے منسلک نظر آتا ہے، اور تمام نظم جو ہے ایک اکائی بن جاتی ہے۔ یہ نظم راشد کے عظیم تصورات کی نظم ہے، عظیم اور وسیع تصورات اس میں جھلکتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں نون میم راشد کے اس نظم میں۔
یہ وہ نظم ہے نون ابراشد کی جس میں قنوتیت نہیں ملتی بلکہ انتہا درجے کی رجائیت پائی جاتی ہے۔ اس نظم کا آخری پورشن ہمیں ایک خواب کی جانب لے جا رہا ہے۔ اس نظم میں ایک خواب کا حوالہ ملتا ہے، اور راشد کے بارے میں ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ نون ابراشد جو ہے خوابوں کا شاعر ہے۔ اس نظم میں فارسیت بھی ملتی ہے۔ اس نظم سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ زندگی سے ڈرنا نہیں چاہیے، آدمی سے ڈرنا ہی نہیں چاہیے بلکہ مقابلہ کرنا چاہیے۔ اس نظم کو سن کے اور پڑھ کے ہمیں ایک نیا حوصلہ اور بلبلہ اور جذبہ ملتا ہے، اور یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ماضی کو چھوڑ کے آگے کی جانب دیکھنا چاہیے۔ آئیے آپ کو یہ خوبصورت نظم سناتا ہوں، زندگی سے ڈرتے ہو۔ یقیناً یہ آپ کو بہت پسند آئے گی۔ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا، لائک کیجیے گا، اور اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا۔ ان دوستوں سے جو مایوس ہو چکے ہیں ان کو یہ نظم ضرور سنائیے گا۔ آئیے سنتے ہیں نظم، زندگی سے ڈرتے ہو۔ زندگی سے ڈرتے ہو، زندگی تو تم بھی ہو، زندگی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی سے ڈرتے ہو، آدمی تو تم بھی ہو، آدمی تو ہم بھی ہیں۔ آدمی زباں بھی ہے، آدمی بیاں بھی ہے، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ حرف اور معنی کے رشتہ ہائے آہن سے آدمی ہے وابستہ۔ آدمی کے دامن سے زندگی ہے وابستہ، اس سے تم نہیں ڈرتے۔ ان کہیں سے ڈرتے ہو، جو ابھی نہیں آئی اس گھڑی سے ڈرتے ہو۔ اس گھڑی کی آمد کی آگہی سے ڈرتے ہو۔ پہلے بھی تو گزرے ہیں دور نارسائی کے، بے ریا خدائی کے، پھر بھی یہ سمجھتے ہو ہیچ آرزو مندی۔ یہ شب زباں بندی ہے راہ خدا بندی۔ تم مگر یہ جانو کیا، لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ لب اگر نہیں ہلتے ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں۔ ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر۔ ہاتھ جاگ اٹھتے ہیں راہ کا نشاں بن کر، نور کی زباں بن کر۔ ہاتھ بول اٹھتے ہیں صبح کی اذاں بن کر۔ روشنی سے ڈرتے ہو، روشنی تو تم بھی ہو، روشنی تو ہم بھی ہیں۔ روشنی سے ڈرتے ہو، شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر۔ شہر کی فصیلوں پر دیو کا جو سایہ تھا پاک ہو گیا آخر۔ رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ رات کا لبادہ بھی چاک ہو گیا آخر، خاک ہو گیا آخر۔ اژدہا میں انسان سے فرد کی نواں آئی، ذات کی صدا آئی۔ راہ شوق میں جیسے راہ رو خون لپکے۔ راہ شوق میں جیسے راہ رو کا خون لپکے، ایک نیا جنوں لپکے۔ آدمی چھلک اٹھے، آدمی ہنسے دیکھو، شہر بھر بسے دیکھو۔ تم ابھی سے ڈرتے ہو، تم ابھی سے ڈرتے ہو، تم ابھی سے ڈرتے ہو۔ تو یہ خوبصورت نظم آپ نے ملاحظہ کی ہے، زندگی سے ڈرتے ہو، نون ابراشد کی۔ انشاءاللہ آپ کو اچھے اچھے اشعار سناتے رہیں گے تاکہ آپ کا نالج ادبی حوالے سے بھی وسیع ہو، اور ادبی لوگوں کو ویسے بھی اکثریت پسند کرتی ہے۔ ضرور بتایا کریں کہ آپ کو اشعار پسند ہیں، اور شعر سنا بھی کریں، شعر پڑھا بھی کریں۔ اچھی اچھی ادبی کتابیں، لٹریچر کی بکس آپ خریدیں۔ ایک اچھا یہ ٹائم آپ کا گزر ہوگا۔ تو جن کا شغف نہیں ہے شعر و شاعری کے ساتھ، تو ان کو چاہیے کہ اچھی اچھی کتابیں پڑھیں۔ ابھی میں آپ کو کچھ خوشی اور غم کے بارے میں بتاتا ہوں کہ خوشی کیا ہوتی ہے اور غم کیا ہوتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، خوشی اور غم انسان کی اپنی کیفیات کے نام ہیں۔ یہ انسان کی اپنی وابستگی اور خواہش کے روپ ہیں۔ ایک انسان کا غم ضروری نہیں کہ دوسرے کا بھی غم ہو، ٹھیک ہے، بلکہ اس کے برعکس، بالکل برعکس، ایک غم دوسرے کی خوشی بن سکتا ہے۔ انداز نظر بدل جائے تو نظارہ بدل جاتا ہے۔ شبنم کے قطرے رات کے آنسو بھی ہیں اور صبح کی مسکراہٹ بھی۔ اور یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ دنیا میں خوشی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک ہم دوسروں کو خوش نہ کریں، اور ہر خوش کرنے والا اور خوش رہنے والا تنہائیوں میں آنسوؤں سے دل بہلاتا ہے۔ خوش کرنے والا ہی خوشی سے آشنا کرایا جاتا ہے۔
کسی انسان کے غم کا اندازہ اس کے ظرف سے لگایا جاتا ہے۔ کم ظرف آدمی دوسروں کو خوش دیکھ کر ہی غم زدہ ہو جاتا ہے۔ وہ یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ لوگ خوش رہیں، وہ ان کی خوشیوں کو برباد کرنے پر تل جاتا ہے۔ اس کی خوشی یہ ہے کہ لوگ خوشی سے محروم ہو جائیں۔ وہ اپنے لیے جنت کو وقف سمجھتا ہے اور دوسروں کو دوزخ سے ڈراتا ہے۔ ایک بخیل انسان نہ خوش رہ سکتا ہے نہ خوش کر سکتا ہے۔ سخی سدا بہار رہتا ہے۔ سخی ضروری نہیں کہ امیر ہی ہو، ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے۔ سخی سدا بہار رہتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد رہے۔ اور میں نے بتایا کہ سخی ضروری نہیں کہ امیر ہی ہو، ایک غریب آدمی بھی سخی ہو سکتا ہے اگر وہ دوسروں کے مال کی تمنا چھوڑ دے۔ اسی طرح جن لوگوں کو ایمان ہے کہ اللہ کا رحم اس کے غضب سے وسیع ہے، وہ کبھی مغموم نہیں ہوتے۔ وہ جانتے ہیں کہ غربت کدے میں پلنے والا غم اس کے فضل سے ایک دن چراغ مسرت بن کر دلوں کے اندھیرے دور کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ غصے کو غم سمجھتے ہیں، وہ زندگی بھر ناراض رہتے ہیں، کبھی دوسروں پر کبھی اپنے آپ پر۔ انہیں ماضی کا غم ہوتا ہے، حال کا غم ہوتا ہے اور مستقبل کی تاریکیوں کا غم ہوتا ہے۔ یہ غم آشنا لوگ دراصل کم آشنا ہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ گزرے ہوئے زمانے کا غم دل میں رکھنے والا کبھی آنے والی خوشی کا استقبال کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا۔ اور اسٹوڈنٹس، استقامت بہت ضروری ہے۔ جس انسان نے استقامت اختیار کی، حقیقت کی راہ میں، وہ مایوس نہیں کیا جاتا۔ بہتر انسان وہی ہے جو دوسروں کے غم میں شریک ہو، دوسروں کے غم میں شامل ہو کر اسے کم کرے اور دوسروں کی خوشی میں شریک ہو کر اس میں اضافہ کرے۔ اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے کہ اس کی رحمت اس کے غضب سے وسیع ہے۔ جو لوگ اپنے نفس کے شر اور ظلم سے بچ گئے، وہ غم سے بچ گئے۔ ان کے لیے بشارت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سرسبز اور شاداب جنت۔ دور اندیشہ دوری ہے اور امید خواہش تقرب ہے۔ جس انسان نے استقامت اختیار کی، حقیقت کی راہ میں، وہ مایوس نہیں کیا جاتا۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ خوشی کا تعاقب کرنے والا خوشی نہیں پا سکتا۔ یہ عطا ہے مالک کی، جس کی یاد اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر پر راضی رہنے سے ملتی ہے۔ یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ اپنے نصیب پر خوش رہنا چاہیے، اپنی کوششوں پر راضی رہنا چاہیے اور کوششوں کے انجام پر بھی راضی رہنا چاہیے۔ دوسرے انسانوں کے نصیب سے مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جو ذرا جس جگہ ہے وہیں آفتاب ہے۔ اللہ ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے اور حقیقی غم سے بھی آشنا کرے۔ ابدی غم اور ابدی خوشی ازلی نصیب ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس، سامنے میرے ہاتھ میں آپ ایک بک دیکھ رہے ہیں، ابھی موسم نہیں بدلا۔ یہ کتاب میرے ٹیچر نے لکھی ہے، شاعر ہیں بہت اچھے، ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب، پروفیسر ڈاکٹر نذیر تبسم صاحب پشاور یونیورسٹی میں یہ پروفیسر تھے اردو ڈپارٹمنٹ کے۔ ان کی لکھی ہوئی یہ بک ہے، شعری مجموعہ، بہت اعلیٰ خیالات کا آپ نے اظہار کیا ہے۔ کچھ شعر آپ کو اس کے اندر سے سناؤں گا، یقیناً آپ کو پسند آئیں گے۔ یہ شعر ہے، آنکھوں کے ساتھ ساتھ ہی لہجہ بدل گیا، وہ دیکھتے ہی دیکھتے کیسا بدل گیا، مجھ پر اتر رہی تھی کڑے موسموں کی دھوپ، شاید اس لیے تو وہ رستہ بدل گیا۔ ایک اور شعر، دو چار گام مجھ سے جو آگے نکل گئے، دو چار گام مجھ سے جو آگے نکل گئے، یاروں کی گفتگو کا کرینہ بدل گیا۔ ایک اعتبار رکھتا تھا یہ دوستی کا لفظ، ایک اعتبار رکھتا تھا یہ دوستی کا لفظ، اس لفظ کا تو جیسے حوالہ بدل گیا، لگتا ہے جیسے بستی کی اقدار مٹ گئیں، لگتا ہے جیسے بستی کی اقدار مٹ گئیں، بوڑھے شجر کے کٹنے سے نقشہ بدل گیا، ایک عمر سے یہ قید مسلسل ہے اور ہم تالے بدل گئے، کبھی پنجرہ بدل گیا۔ جی اگلا شعر بڑا خوبصورت شعر ہے، گٹھڑی میں باندھ کر بھی خسارہ ہی لائے ہم، گٹھڑی میں باندھ کر بھی خسارہ ہی لائے ہم، گاہک بدل گئے، کبھی سودا بدل گیا۔
جی لاسٹ شعر ہے ان کا، یہ اوپر والا شعر خود پڑھ لیں۔ اس سے کہو نذیر کہ تم دل کے شہر میں، اس سے کہو نذیر کہ تم دل کے شہر میں اب آئے ہو کہ جب یہاں سکہ بدل گیا ہوں۔ نیکسٹ آپ کی جو غزل ہے وہ ان کا شعر آپ کو سناؤں میں۔ ہم کو فریب دینے کے گریاد ہی نہ تھے، ہم 20ویں صدی کے تو افراد ہی نہ تھے، احساس برتری سے ہمیں دیکھتے ہیں یوں جیسے یہ لوگ گلیوں میں آباد ہی نہ تھے۔ کاغذ کے چند ٹکڑوں سے قامت نہ ماپیے، کاغذ کے چند ٹکڑوں سے قامت نہ ماپیے، ایسے بھی ہیں جو صاحب اسناد ہی نہ تھے۔ حالانکہ غم گساروں کی کوئی کمی نہ تھی، موسم کچھ اس طرح تھا کہ دلشاد ہی نہ تھے۔ یہ شعر رہ گیا تھا۔ خوشبو کا استعارہ ہوئے وہ عظیم لوگ، خوشبو کا استعارہ ہوئے وہ عظیم لوگ، جو روشنی بھی تھے میرے استاد ہی نہ تھے۔ جن دوستوں پہ ہم کو بڑا مان تھا نذیر، جن دوستوں پہ ہم کو بڑا مان تھا نذیر، اب جا کے یہ کھلا انہیں ہم یاد ہی نہ تھے، اب جا کے یہ کھلا انہیں ہم یاد ہی نہ تھے۔ ایک اور غزل کا آخری شعر ہے۔ خود اپنے گھر میں بھی مجھے ایسے لگا نذیر، خود اپنے گھر میں بھی مجھے ایسے لگا نذیر، جیسے کسی کرائے کے گھر میں رہا ہوں میں، جیسے کسی کرائے کے گھر میں رہا ہوں میں۔